أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجه بما کل پرسوں ہم نے نیت کے سلسلے میں یہ کہا تھا معینت فرض والاداء والقضاء والوجوب معینت الوجوب یعنی واجب کو بھی معین کرے. اس لفظ پر ویسے سیر آسان گفتگو ہو چکی ہے. معینت الوجوب کے ہم نے دو معنی کیے ہیں. معنی اول یہ تھا کہ وجوب سے مراد معینت الوجوب سے مراد وجوب غائی مقصود ہے جو نیت کے آخر میں لایا جاتا ہے. مثلا یوں کہے کہ اصلی الصلاۃ الظہر لوجوبہ کیونکہ واجب ہے اس لیے میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں. یعنی جس چیز نے مجھے نماز پر آمادہ کیا، جس چیز نے مجھے نماز پہ مجبور کیا، وہ اس کا وجوب ہونا ہے، واجب ہونا ہے. یہ واجب ہونے کی وجہ سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں معینت الوجوب کا معنی اول وجوب غائی. شہید ثانی فرماتا ہے کہ اگر مقصد شہید اول معینت الوجوب سے یہ وجوب غائی مراد ہو تو اشارہ ہے اس مطلب کی طرف جو علم کلام میں علماء متکلمین نے وجوب غائی کے بارے میں ایک مطلب بتایا ہے اس کی طرف. علماء متکلمین کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جب انسان بجا لاتا ہے تو ضروری ہے کہ کوئی غایت ہو. کوئی عمل بغیر غایت کے بجا نہیں لایا جا سکتا ہر عمل کا. تو عبادات بھی اعمال میں سے ہے اور عبادات میں سے نماز ہے. نماز میں بھی کوئی غایت ہونی چاہیے. اب یہ غایت کیا چیز ہے؟ متکلمین نے کہا یا تو وجوب غایت ہے یا تو ندب غایت ہے. یا وجوب غایت نماز ہے یا ندب غایت نماز ہے. اب اس کو میں تھوڑا زیادہ معنی کو وسیع بنا لیتا ہوں. یہ صرف جو ہے نماز میں نہیں ہے، تمام عبادات جو شریعت میں واجب ہے دو قسم کے ہیں، یا واجب ہے یا مستحب ہے. تو آپ واجب عبادت جو بجا لاتے ہیں کیوں بجا لاتے ہیں؟ مقصد یہ کہ وہ واجب ہے. غایت کیا ہے؟ وہ غایت جس نے آپ کو مجبور کر دیا اس عبادت پر وہ وجوب ہے. وہ غایت جس نے آپ کو مجبور کر دیا وہ ندب ہے. یہ یا وجہ وجوب ہے یا وجہ ندب ہے. اس کو بھی غایت کہتے ہیں. یا وجہ وجوب ہے
یا وجہ ندب ہے۔ اب یہ وجہ وجوب کسے کہتے ہیں اور وجہ ندب کسے کہتے ہیں، میں بات میں مثالوں میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وَيَكُونُ قَصْدُهُ قصد مصنف لِوُجُوبِهِ، جو فرمایا کہ نماز بجا لائے معینۃ الوجوب، یعنی وجوب کو بھی معین کر کے۔ اگر اس وجوب سے قصد مصنف وجوب غائب ہو تو مقصود مصنف وجوب غائب وجوب غائب ہو تو اشارت مصنف کا یہ غرض اور یہ مقصد اشارہ ہے الی ما، اس قول کی طرف یقولہ المتکلمون، جو علم کلام میں علماء متکلمین کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں علماء متکلمین؟ من انہ یجب فعل الواجب لوجوبہ، متکلمین کہتے ہیں ہر واجب عمل یہ کیا ہر واجب عمل کو آپ بجا لاؤ قصد وجوب کے ساتھ، او ندبہ، یا ہر مستحب عمل کو آپ بجا لاؤ اس لیے کہ وہ مستحب ہے۔ بھائی آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ واجب ہے۔ آپ کو کس چیز نے اس عمل پہ مجبور کر دیا؟ کس چیز نے آپ کو اس عمل پہ عمل کرنے پہ آمادہ کر لیا اور مہیا کر لیا؟ وجوب ہے یا ندب ہے، یہ غایت فعل ہے وجوب یا ندب، او لوجہہما، یا وجہ وجوب یا وجہ ندب، یہ غایت فعل ہے۔ اگر واجب ہے تو وجہ وجوب، اگر مستحب ہے تو وجہ ندب، یہ غایت فعل ہے۔ اچھا، اب یہ وجہہما، وجہ وجوب اور وجہ مستحب، وجہ ندب، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں علماء متکلمین کے درمیان اختلاف ہے، بعد کچھ کہتے ہیں، بعد کچھ کہتے ہیں، بعد کچھ کہتے ہیں۔ من شکرن، مثلا واجب یا مستحب عمل بجا لاتے ہیں تو ایک کو یہ کہ واجب اور مستحب عمل کا وجہ وجوب اور وجہ ندب شکر ہے۔ شکر یعنی کیا؟ اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی بہت سی نعمتیں عطا کی ہے، انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ اتنی نعمتیں اللہ تعالی نے عطا کیا ہے، بس آپ کا بھی ایک وظیفہ بنتا ہے، آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اتنے نعمتوں کے مقابلے میں کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات ہیں، اللہ کا تفضل ہے آپ پر، اللہ کی طرف سے کرم ہے، مہربانی ہے۔ اللہ کی ان تمام مہربانیوں اور ان نعمتوں کے بدلے میں آپ کیا کہیں؟ بعنوان شکرانہ، یہ نماز بجا لائے، واجب نماز بجا لاتے ہو بعنوان شکرانہ، یہ وجہ وجوب ہے یار، وجہ وجوب، یا عنوان ندب بجا لائے وجہ ندب، یعنی شکرانہ بجا لائے مستحب عمل کو، یہ وجہ ندب ہے، کیونکہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، آپ پر اتنے احسانات ہیں۔ بعض علماء فلاسفہ کہتے ہیں کہ وجہ وجوب اور وجہ ندب سے بڑا شکر ہے۔
اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اول لطف، دوسرا قول ہے نہیں، دوسرا قول کہتا ہے کہ وجہ وجوب اور وجہ نظر لطف ہے، لطف پروردگار عالم۔ لطف کیا ہے؟ یعنی ہر وہ کام جو اللہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور معصیت سے دور کر دے۔ اب معصیت سے دور کرنے اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے خارج میں اس عالم وجود میں پروردگار عالم نے اسباب پیدا کیا ہے۔ اسباب قرب، اللہ کی اطاعت کرنے کے اسباب، اور اللہ کی جو معصیت کے اسباب، وہ سب خارج میں موجود ہیں۔ اب آپ کا وظیفہ یہ بنتا ہے، لطف پروردگار یہ ہے کہ آپ ان تمام اسباب سے جو باعث ہو سکتے ہیں، باعث ہے اللہ تعالیٰ کے لطف اور مہربانی سے دور کرنے کا، جو معصیت کا باعث بن جاتے ہیں، جو گناہ کا باعث بن جاتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرے۔ جو باعث عقاب ہے، باعث عذاب ہے، ان سے دوری اختیار کرے، کیونکہ معصیت کا نتیجہ عقاب اور عذاب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان ایسے اعمال سے، ایسے کردار سے آپ دوری اختیار کریں، صحیح ہے۔ اور وہ اسباب و علل جن کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار ہو سکتے ہیں، ایسے کام جن کے انجام دینے سے باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، ایسے امور کو آپ انجام دیں، کیونکہ لطف خدا کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کے سامنے اسباب رکھا ہے تاکہ ان اسباب سے دوری اختیار کرو، ورنہ تمہیں عذاب ہوگا، عقاب ہوگا، اور ان اسباب کو اختیار کرو، ان علل کو اختیار کرو۔ یہ تجھے معصیت خدا سے بچا دیتے ہیں اور خدا کی اطاعت کے باعث ہے، اور جب وہ کام جن میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، رضا ہے، وہ جب آپ انجام دو گے تو اس میں اجر ہے اور ثواب ہے۔ پس قصد لطف سے آپ انجام دیں۔ بعض متکلمین کا یہ نظریہ ہے، وجہ وجوب اور وجہ ندب سے مراد یعنی عبادت کو بجا لائے قصد ثواب اور معصیت سے دوری کے ارادے سے، یہ ہے لطف اول لطف۔ نمبر 3، تیسرا قول ہے اول امر، کہتے کہ وجہ وجوب اور وجہ ندب سے مراد امر پروردگار ہے۔ بھائی آپ کو کس چیز نے یہ نماز، جو واجب نماز آپ پڑھتے ہو یا مستحب نماز بجا لا رہے ہو، اور یہ اس وقت یہ میں جو کلاس پڑھا رہا ہوں، آج 21 رمضان ہے، 21ویں رمضان ہے اور شب شہادت بھی ہے۔ میں کلاس لے رہا ہوں چونکہ کلاس خود ایک عبادت ہے، اس لیے کلاس لے رہا ہوں۔ بعد میں اعمال انشاءاللہ بجا لائیں گے، ابھی ٹائم بہت ہے اعمال کے لیے۔ بھائی آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آج روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ امر پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اچھا، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ امر پروردگار ہے۔ بالفاظ دیگر جو علم اصول میں ہم کہتے ہیں امتثال امر کے لیے، امتثال امر مولا کے لیے، اس لیے بجا لاتا ہوں واجب نماز، واجب عمل کو، اور مستحب نماز اور دیگر مستحبات۔
بعض علماء یہ متکلمین کا خیال یہ ہے کہ وجہ وجوب اور وجہ ندب سے مراد امر ہے، امر مولا. بس آپ جو نماز بجا لا رہے امر غایت جو آپ کا ہے، مقصد جو ہے جس مقصد کے لیے آپ بجا لا رہے وہ امر مولا ہے، ٹھیک ہے نہیں امر، ٹھیک ہے. اچھا اول امر اول مرکب منہا، یہ قول نمبر 4 ہے. یہ علماء کہتے ہیں کہ امر ایک، لطف دو، شکر تین، ان یہ تینوں کے تینوں مل کر مرکب ہو کر غایت وجوب ہے اور غایت مستحب ہے. یعنی وجہ وجوب اور وجہ ندب یہ تینوں ہے. امر، لطف، شکر، تینوں مرکب ہو کر یہ سب کے سب وجہ وجوب ان سب کا ارادہ کریں. لطف پروردگار، شکر پروردگار اور امر پروردگار کی خاطر بجانا، یہ ارادہ کریں نیت میں، یہ غایت ہے. او من بعضها، یہ قول نمبر 5، یہ کہتے ہیں ان میں سے دو، مثلا لطف اور شکر، یا لطف اور امر، یا امر اور شکر، دو ان میں سے دو جو مرکب ہو کر وجہ وجوب یا وجہ ندب ہے، ان میں سے کوئی ایک ارادہ کرے. اب اگر مصنف کی عبارت جو معینۃ الوجوب ہے اس سے مراد اگر معنی غائی لیتے ہو، وجوب غائی ارادہ کرتے ہو، تو یہ تین معنیوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ ہے جو علماء متکلمین نے ہر فعل واجب اور مستحب کے لیے بعنوان غایت ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. او من بعضها على اختلاف معذرت اللہ اس میں نظر نہیں آتا، علی اختلاف الآراء، علی اختلاف الآراء، جیسا کہ علماء متکلمین کے آراء میں یہ اختلاف ہے، ان میں سے ایک وجہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، علی اختلاف الآراء. اچھا اب شہید ثانی سے پوچھتے ہیں، میں ایک سوال و جواب کی شکل میں بتا دیتا ہوں، کیا یہ وجوب کا ارادہ کریں، وجوب غائی، ندب غائی، یا وجہ وجوب یا وجہ ندب، یہ ارادہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جیسا کہ متکلمین نے بتا دیا، وہ فرماتا ہے اچھا ووجوب ذلک امر مرغوب عنہ، یہ ایک مرغوب یعنی قابل قبول نہیں، یہ ان چیزوں کا واجب ہونا نیت میں قابل قبول نہیں. کیوں؟ مرغوب عن، راغبہ ان سے متعدی جب ہو جائے تو مرجو کے معنی میں آتے ہیں، یعنی قابل قبول نہیں ہے، مرجو ہے غیر قابل قبول، ٹھیک ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لم یحقق المحققون، اس لیے کہ خود محققین وہ علماء متکلمین اور فقہاء کے درمیان تحقیق ثابت نہیں ہے کہ وجہ قصد وجوب یعنی وجہ وجوب وجہ ندب سے کیا مراد ہے، کیا مقصود ہے. خود آپس میں دست و گریبان ہے، محققین خود ان کے درمیان اختلاف ہے. ابھی بتا دیا 5 نظریے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ وجوب ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ وجوب ہے، کوئی کہتا ہے وہ وجہ وجوب ہے. 5 اقوال ہم نے نقل کیا. جب خود محققین کے درمیان اختلاف ہو، خود ان کے درمیان
وجہ وجوب اور وجہ معین نہ ہو تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واجب ہے؟ واجب ہونے کے لیے پہلے ثابت تو کرو کہ قصد وجوب کیا ہے، قصد ندب کیا ہے۔ آپ کے درمیان خود ثابت نہیں ہے، جو آپ محققین ہیں، متکلمین ہیں اور فقہاء ہیں۔ اذ لم يحقق المحققون فكيف يكلف به غيرهم، بس کیسے ہم عوام الناس کو مکلف کر سکتے ہیں اور فتویٰ دیں گے کہ آپ قصد وجوب بھی کریں یا قصد ندب بھی کریں، یا جو باقی امور مثلا نیت میں شامل کرے، قصد شکر کرے، قصد لطف کرے، قصد امر کرے، یا ان تینوں کو شامل کر کے ملا کر ارادہ کر کے نیت کرے۔ ہم کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں عوام الناس کو، جبکہ خود محققین کے درمیان اختلاف ہے؟ لذا یہ سب کے سب واجب نہیں ہے، مرغوب عنہ ہے۔ اذ لم يحقق المحققون فكيف يكلف به غيرهم، غیر مکلفین کو، غیر محققین کو ہم کیسے مکلف قرار دے سکتے ہیں، کیسے ان کے ذمے لگا سکتے ہیں؟ یہ تکلیف، یہ مطلب ختم ہو گیا۔ پھر والقربتی یعنی ومعینت قربتی، ٹھیک نہیں ہے، نیت میں قربت کو بھی شامل کریں، قصد قربت وہ کیا ہے؟ پھر وہی غایت الفعل المتعبد بھی، یہ بھی ایک غایت ہے اسی فعل کا جو متعبد بھی ہے۔ متعبد کہتے ہیں یعنی پروردگار عالم معبود ہے اور آپ عبد ہیں، آپ اس کے عبد ہیں، اور اب جو ہے مولا کے حکم کو بجا لاتا ہے وجہ اور دلیل پوچھے بغیر، سوال کیے بغیر۔ تعبداً، بھائی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ میرے مولا کا امر ہے اس لیے پڑھتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ اچھا، یہ قربت وہی الفعل المتعبد بھی، وہی فعل جو اب بجا لاتا ہے بغیر دلیل کے۔ اب یہ قربتاً الی اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے میں بجا لاتا ہوں، یہ بھی ایک غایت بتا دے گیا۔ اوپر والے معنوں کے اوپر جو غایت کے لیے ہم نے ذکر کیا تھا، یہ ایک چھٹا معنی ہو گیا، ایک چھٹا معنی ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ قُرْبُ الشَّرَفِ لا زماناً ولا مکاناً۔ قرب کہتے ہیں نزدیک ہونے کو، ٹھیک ہے؟ قرب کا معنی ہے نزدیک ہونا۔ نزدیکی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قرب مکانی ہے، مثلا قرآن مجید میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، نزدیک ہی مت جاؤ۔ کھانے کی بات تو بعد کی بات ہے، یعنی اس طرح کا پھل نہیں، پہلے تو اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ پھل کھانا تو بعد کی بات ہے، وہ تو کھانا ہی نہیں ہے۔ یہ قرب کیا ہے؟ مکانی ہے۔ ایک قرب زمانی ہے، قرب زمانی، لعل الساعة قریب، لعل الساعة قریب، مثلا قیامت ممکن ہے بہت نزدیک ہو، ہمارے اور قیامت کے درمیان فاصلہ چند لمحوں کا ہو، چند دنوں کا، چند دنوں کا امکان لعل قرب زمانی ہے۔ اچھا، تو کیا ہم قربتاً الی اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں مسافت کے لحاظ سے، مطلب یہ کہ ہم ابھی بہت دور ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جیسے جیسے ہم نماز پڑھتے جائیں گے، روزانہ نمازیں پڑھتے جائیں گے، ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھتے جائیں گے، تو ہم اللہ سے نزدیک ہوتے نزدیک ہوتے نزدیک ہوتے، جب عمر کے آخری لمحات آئے تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ معنی ہے، بالکل اللہ کے اڑوس پڑوس ہمسائیگی میں پہنچ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرب زمانی بلاتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہیں۔ اگر ہم عبادت کریں گے قربتاً الی اللہ
اللہ سے قریب ہونے کی خاطر، اس غرض سے اس کو غائب بنا کر، تو کیا زمانے کے لحاظ سے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے؟ کیوں؟ یہ معنی مراد نہیں ہے، نہ قرب زمانی مراد ہے نہ قرب مکانی مراد ہے، یہ دو معنی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے بالاتر ہے، جیسے کہ ہمارے علماء شیعہ یہی کہتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ معین ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے محتاج ہے، بلکہ اللہ کہاں پر ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی رخ کر کے دیکھو، دائیں دیکھو تب بھی آپ کو اللہ کا ہی چہرہ نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھو تب بھی اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، اوپر دیکھو تب بھی اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، نیچے دیکھو تب بھی اللہ کا چہرہ، یعنی ہر طرف اللہ ہی اللہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ، اللہ سے خالی۔ تو قرب مکانی اور قرب زمانی کا ارادہ کرنا ممکن نہیں۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، انا اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، نزدیک ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، یعنی اس کا کوئی مکان نہیں ہے، کوئی زمان نہیں ہے، جہت نہیں ہے، سمت نہیں ہے، یہ معانی ارادہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر جہت ہو، سمت ہو تو پھر لازم آتا ہے کہ اللہ کا جسم بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے علماء پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی آنکھیں نہیں ہے، اللہ کا کوئی منہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی زبان نہیں ہے، اللہ کے کوئی کام نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم رخ کرو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ ہی چہرہ نظر آئے گا، اور ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، نظر نہیں آئے گا، کوئی چہرہ نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ قرآن کا ترجمہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ٹھیک ہے۔ میں فعلاً اسی علماء کی عبارت کو واضح کرنے کے لیے اس حد تک بتا رہا ہوں، آگے نہیں جاؤں گا کہیں آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو مطلب یہ کہ میرے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، یہاں پر روکنا چاہتا ہوں، صرف اتنا بتا رہا ہوں جتنا کہ ہمارے علماء بتا رہے ہیں وہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر شہید ثانی فرماتا ہے قربت سے کیا مراد ہے، ابھی بتا دیتے، آ جاؤ۔ قربت وہی غایت الفعل المتعبد به وهو قرب الشرف، قرب شرف، یعنی قرب شرف کا بالفاظ دیگر قرب معنوی ہے۔ آپ جب تک ہر وہ عمل بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جس میں ہو، پوشیدہ ہو، وہ عمل جب آپ بجا لاتے ہیں تو معنوی لحاظ سے آپ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، کیسے قریب تر ہوتے ہیں؟ انہیں قرب معنوی ہے کیا ہے؟ نہیں وعدہ ہوئے، وعدہ کر دیتا ہوں آپ کو، کس طرح قرب معنوی، قرب شرف کیسے ہوتا ہے، اس طرح وعدہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں رب العزت جو ہے نا کمال مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے بچوں، وہ کمال مطلق ہے، بے عیب ہے، کوئی نقص اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے واجب الوجود، واجب الوجود، اس کا وجود وجود ذاتی ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے اور نہ کسی کو وہ جنم دیتا ہے، چونکہ وہ واجب الوجود ہے اس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے،
کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ جوان ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ بوڑھا ہو گیا، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ کہیں بچہ تھا. نہیں، نہ بچہ تھا، نہ بوڑھا تھا، نہ جوان تھا. یہ سارے کے سارے اوصاف ممکن الوجود کے ہیں. یہ کل کائنات ما سوی اللہ، ہستی مطلق کے علاوہ ما سوی اللہ، یہ جتنے بھی یہ کائنات ہے روئے زمین پہ، نہیں روئے زمین کی بات چھوٹی، زمین تو وہ چھوٹی ہے، کل کائنات یہ ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود میں نقص ہے، نقص عیب ہی عیب ہے. ہمارے ذات ناقص ہے، کامل نہیں ہے. ہم نقص کے پتلے ہیں، جیسا کہ اردو میں کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے. ہم تو خطا ہی خطا کار ہے، ناقص ہی ناقص ہے. ہماری کوئی چیز، ہمارا کوئی عضو، ہماری کوئی چیز کامل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان تضاد کامل برقرار ہے. وہ ایک الگ وجود ہے، واجب الوجود ہے، اور ہمارا وجود ایک الگ وجود ہے جو ممکن الوجود ہے. ہمارے میں نقص ہی نقص، عیب ہی عیب ہے، اور اس میں کمال ہی کمال ہے. ہر قسم کے نقص سے پاک و پاکیزہ ہے. نتیجتاً واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان تضاد برقرار ہے، دو متضاد چیزیں. اچھا اب کیسے ہم واجب الوجود کے قریب ہو سکتے ہیں از حیث معنی اور از حیث شرف؟ غور کرے، توجہ کرے، سمجھا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف کمال یعنی صفات کمالیہ اور جمالیہ ہے، پروردگار کے صفات کمالیہ اور جمالیہ ہے، انسان اگر ایک ایک کر کے ان صفات کو اپنے اندر جذب کرے اور ان صفات میں سے کسی صفات کو حاصل کرے، لے لے، تو وہ کہ آپ کے اندر واجب الوجود کی کوئی ایک خاصیت آپ کے اندر آ گئی. کیا گئی؟ واجب الوجود کی کمالات میں سے ایک کمال آپ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگر پروردگار عالم کے اوصاف یعنی صفات جمال اور صفات کمال میں سے کسی ایک صفت کو آپ اگر لے سکے، آپ موفق ہو سکے کسی ایک صفت کو حاصل کرنے کے، تو آپ یوں سمجھنا کہ اللہ کی ایک صفت کمالیہ آپ کے اندر آ گئی، تو ایک قدم اللہ کی طرف آپ آگے بڑھے معنوی لحاظ سے. معنوی لحاظ سے یہ قرب معنوی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے صفات میں سے ایک صفت اپنی ذات میں جذب کر دیا ناقص ہوتے ہوئے. اب آپ نے ایک کمال تو آ گیا. اب اسی طرح آپ نے اگر دو صفات اپنے اندر جذب کر دیا، اللہ کے صفات کمالیہ اور جمالیہ میں سے کسی ایک صفت، ایک اور صفت کو آپ دو قدم آگے بڑھے، یعنی دو جہت سے آپ کامل ہو گئے. اللہ کی دو صفتیں آپ کے اندر بھی آ گئی. اس لحاظ سے اللہ کے آپ تھوڑے قریب ہوئے معنوی اور شرافت کے لحاظ سے، یعنی دو نقص کم ہو گئے، دو کمالات آپ کے اندر آ گئے، دو عیوب کا ازالہ ہو گیا، دو صفات جمالیہ آپ کے اندر آ گئے. اور اب آپ اسی طرح جائے دیگر، اگر تیسری صفت بھی آپ نے حاصل کی، چوتھی صفت بھی آپ نے حاصل کی، پانچواں صفت بھی آپ نے حاصل کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمالیہ ہے اگر آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ از حیث معنی اور از حیث شرف
آپ اللہ کے قریب سے قریب، نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ وہی صفات جو اللہ کی ذات میں ہے وہ آپ کے اندر بھی آئیں گے، اور وہ جو ممکن الوجود کے نقائص اور عیوب تھے وہ کم ہو گئے، تو آپ واجب الوجود کے قریب تر ہو گئے، نزدیک تر ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں قرب معنوی، اس کو کہتے ہیں قرب معنوی۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، قربتاً الی اللہ کا کسی حد تک معنی واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھ رہیے، دیکھو، اچھا، وَهُوَ قُرْبُ الشَّرَف، یہ قرب الشرف کا معنی میں نے کیا، لَلزَّمَانِ وَلَلْمَكَانِ، کیونکہ قرب کے تین معنی ہیں، قرب شرف یعنی قرب معنوی، قرب زمانی اور قرب مکانی، یہ مقصود نہیں ہے۔ کیوں؟ لِتَنَزُّهِهِ تَعَالَى عَنْهُمَا، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم زمان اور مکان سے پاک ہے، وہ ان کی طرح محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک، وَآثَرَهَا لِوُرُودِهَا كَثِيرًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَآثَرَهَا، مصنف شہید ثانی فرماتا ہے مصنف نے لفظ قربت کو اختیار کیا، یعنی معینۃ القربت یہ کہا۔ لفظ قربت کے دوسرے مترادف الفاظ میں سے کسی لفظ کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ اور بھی الفاظ ہیں یہ قربت کا معنی ادا کرنے کے لیے، قرب معنوی، قرب شرف کا معنی ادا کرنے کے، قربتاً الی اللہ کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں ہمارے پاس، الفاظ کی کمی نہیں ہے، لیکن مصنف نے ان تمام الفاظ جو اس لفظ کے مترادف ہیں ان سب سے لفظ قربت کو اختیار کیا۔ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے اختیار کیا، قرآن مجید میں بھی اکثر بہت جگہوں میں یہ لفظ قربت استعمال ہو گیا ہے، احادیث میں بھی لفظ قربت استعمال ہو گیا ہے۔ مثلا الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر شخص متقی کے لیے باعث قربت ہے، یہی ابھی جو معنی میں نے کر دیا قربت کا، یعنی قرب معنوی کا معنی ہے، دیکھ نہیں ہے، قرب یہ روایتوں میں بھی یہ آیا ہے، دیکھ نہیں ہے، قرآن میں بھی لفظ قربت کثرت سے استعمال ہو گیا، روایتوں میں بھی لفظ قربت کثرت کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، استعمال ہو گیا ہے۔ دیکھیں، اس وجہ سے مصنف نے لفظ قربت کو اختیار کیا، وآثرها، اختیار کیا مصنف نے لفظ قربت کو، لِوُرُودِهَا كَثِيرًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کتاب اور سنت میں زیادہ تر یہی لفظ آیا ہے۔ وَلَوْ جَعَلَهَا لِلَّهِ تَعَالَى كَفَى، شاعر ثانی فرماتے ہیں اگر نیت میں اگر صرف اتنا کہے کہ میں اب نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، ذات خدا کے لیے، بس کافی ہے۔ یہ جو قربتاً الی اللہ، یہ جو امر خدا کے خاطر، لطف خدا کی خاطر، شکر خدا کے لیے، یہ سب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں خدا کے لیے، یہ جو نیت ہے، یہ جو ابھی آخری ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ نیت کا بالا ترین درجہ ہے، عبادت کا بالا ترین درجہ ہے، یہ اس سے بالا تر کوئی عبادت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان شکر کے ارادے سے نماز پڑھے تو اس میں لالچ کا پہلو پایا جاتا ہے، تجارت کا پہلو پایا جاتا ہے، کاروباری پہلو پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ دے دوں گا، عوض میں لطف کا بھی یہی ہے۔ اور اگر امر خدا کی خاطر، یعنی یہ کہتے ہو کہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اللہ کا امر ہے، امر کا معنی میں کروں فرمان ہے، فرمان کا میں انگلش میں ترجمہ کر دوں، یہ اچھا لگے گا آپ کو، آرڈر ہے، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں بائی آرڈر،
پڑھنا میری مجبوری ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اوپر والے کا آرڈر ہے، اس کا امر ہے، اس کا فرمان ہے۔ میں تو اپنی مرضی سے پڑھنے سے رہ گیا نا، میں بے اختیار ہوں، میں مجبور ہوں۔ یہ غلاموں کی سی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے آپ عبادت بجا لا رہے ہیں۔ یہ غلاموں کی سی عبادت ہے، وہ تاجروں والی عبادت ہے، دکانداروں والی عبادت ہے، سود خوروں والی عبادت ہے۔ یہ غلاموں والی عبادت ہے جو یہ کوئی اس ارادے سے اگر عبادت انجام دیتا ہے کہ چونکہ اللہ کا آرڈر ہے، فرمان ہے، حکم ہے۔ جب حکم ہے تو آپ مجبور ہیں، آپ کون سا کمال کر رہے ہیں؟ مجبوراً آپ یہ عبادت انجام دے رہے ہیں، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ یا اگر آپ یہ سمجھ کر بجا لا رہے ہیں کہ میں جہنم سے بچنے کے لیے بجا لا رہا ہوں، یہ تو خوف کے مارے آپ بجا لا رہے ہیں کہ عذاب جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس خوف سے آپ بجا لا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ آرزو ہے، یہ نیت ہے کہ اس طرح عبادت میں بجا لاؤں گا تاکہ میں جنت چلا جاؤں گا، یہ پھر تمع اور لالچ والی بات ہے، وہی تاجر والی عبادت ہے۔ عارف کی نظر میں اس عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے۔ ادنا سا طریقہ، ادنا سا جو کام آپ نے کر دیا، اگر اس طرح عبادت بجا لا، یہ عبادت کا ادنا پائین ترین اور پسترین درجہ ہے۔ اس عبادت کے ذریعے آپ صرف اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ ڈیوٹی از ڈیوٹی، آپ کی مجبوری ہے، آپ کو یہ ڈیوٹی دینی ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی۔ اس سے زیادہ اور کوئی کام آپ نے نہیں کیا، کوئی کمال آپ نے کوئی کمال نہیں کر دیا آپ نے، پھر کیا کریں؟ نیت کا بالا ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے بجا لائے، یعنی جیسے کہ امیر المؤمنین، مولا الموحدین، مولائے متقیان، سید العابدین فرماتے ہیں کہ ما عبدتک خوفا من نار ولا شوقا فی جنت بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ اے پروردگار، میں تمہارے جہنم کے آگ کے خوف سے عبادت نہیں کر رہا، میری یہ عبادتیں، میرے یہ سجدے، میرا یہ رونا، یہ گریہ و یہ زاری جہنم کے خوف سے نہیں ہے۔ ولا شوقا فی جنتک یا ولا طمعا فی جنتک، نہ تیری جنت کی لالچ اور اس کے شوق میں یہ عبادت بجا لا رہا ہوں، نہیں، میرا عبادت کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بل وجدتک اہلا للعبادہ والطاعہ، میں نے تجھے عبادت کا لائق اور اہل پایا، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی جہنم نہ ہوتی، کوئی جنت نہ ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف ہم ہوتے اور خدا ہوتے، آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے، یہ سمجھ کر کہ یہ میرا پروردگار اس عبادت کا اہل ہے، اس اطاعت کا اہل ہے۔ ولو فرض کرے کہ آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں بے شک میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اطاعت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی مجھے جہنم میں ڈال دے، ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، ظلم نہیں کرتا ہے، فرض کر رہا ہوں، فرضی بات ہے، اگر اتنی عبادتوں کے باوجود بھی مجھے اگر جہنم بھیجنے والا ہوتا تب بھی میں اس کی عبادت کرتا۔ کیوں؟ کیا اگر وہ جہنم میں بھیج دے تو کیا وہ خالق نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ رازق نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ مسجود نہیں ہے؟ جہنم میں ڈال دے سکے، پھر بھی اسی کی مخلوق ہے ہم، پھر بھی اسی کے بندے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے۔ تو جہنم میں بھی جا کر ہمیں اللہ کی عبادت بجا لانا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ وہ اہل ہے، وہ اس کا اہل ہے، حقدار نہیں بول رہا ہوں، حقدار میں محتاج مندی کا لفظ
محتاج مندی کا پہلو سامنے آتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، عقل ہے، عقل. اگر جہنم میں بھی ہمیں ڈال دے تب بھی ہمیں عبادت بجا لانا ہے. اگر اس ارادے سے اگر کوئی شخص نیت کرے تو یہ نیت کا بالا ترین درجہ ہے. آپ نیت یوں کریں، میں نماز پڑھتا ہوں وجدتک اہلا للعبادۃ. ہاں، ایک سوال کا جواب دیتا چلا جائے. وہ یہ نہ کہے کہ یہ نیت تو امیر المؤمنین کرتے تھے، ہم کہاں اور امیر المؤمنین کہاں، علی کہاں اور ہم کہاں. اس درجے کی عبادت تو امام علی کے لیے، امام علی کے شایان شان ہے، امام سجاد کے شایان شان ہے. ہم ناقص، ہم معیوب، ہم خطا کر، ہم گناہگار، اس درجے کی عبادت ہم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی. ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ بات صحیح ہے، واقع ہے اور حقیقت ہے کہ ہم ان کے برابر نہیں ہو، لیکن کم سے کم ان کے نقل کرنے کی کوشش تو کرو، نقل تو کرو ان کا. حرام تو نہیں ہے نا، منع تو نہیں ہے نا، کوشش کرو، جدوجہد کرو. بس اپنی نیت اس طرح کرے جیسا کہ آپ کے ائمہ کیا کرتے تھے. بل وجدتک اہلا للعبادۃ والطاعۃ. نہ کہ یہ کہ امر خدا ہے، نہ کہ یہ کہ میں شکرانے کے طور پہ بجا لا رہا ہوں، نہ یہ کہ لطف کی وجہ سے میں بجا لا رہا ہوں. یہ اور وہ متکلمین نے جو بتا دے دیا یہ چیز ہے، اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ شعر ثانی فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلَهَا لِلَّهِ تَعَالَى، اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر عبادت بجا لائے کفا، کافی ہے. خلاصۃ الکلام وقت تخلص من ذلك، ہمارے اس تمام بیانات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان المعتبر فی النیت، نیت میں جو معتبر ہے یہ ہے کہ ان یحضر ببالہ، بات اپنے دل و دماغ میں. اب انسان، شخص مکلف، شخص عابد اپنے دل و دماغ میں حاضر کرے. کیا کرے؟ الفاظ میں نہیں، لفظ میں نہ لائے، دل و دماغ میں حاضر کرے. مثلا صلاۃ الظہر الواجبۃ المؤدات، بس کہ یہ الفاظ میں کہنا نہیں ہے، ویسے میں ابھی کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، لیکن اب نیت کرتے وقت یہ الفاظ بولنا نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ میں ظہر کی واجب ادا نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد وَيَكْسِرُ فِعْلَهَا لِلَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی خاطر میں ظہر کی واجب ادا نماز پڑھتا ہوں لِوَجْهِ اللَّهِ لِأَنَّكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ. یہ مطلب دل و دماغ میں حاضر کرنا ہے، یہ الفاظ میں لانا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے. اس لیے کہ نیت کا تعلق مقولہ الفاظ سے نہیں ہے، نیت کا تعلق مقولہ معنی سے ہے، ارادے سے ہے. اگر یہ نیت جو ہے نا، نیت کا تعلق ارادے سے نہ ہوتا، الفاظ سے ہوتا تو کہنا چاہیے کہ نیت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ ہے. یہ کیا ہے؟ الفاظ ہے. جیسے باقی ذکر میں شامل ہوتا ہے، جیسے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، جیسے اللہ اکبر، جیسے الحمدللہ پڑھ کے یہ ذکر میں شامل ہوتا ہے. یہ ذکر نہیں ہے، یہ نیت ہے، معنوی ہے. اتنی سے چیز، اتنا یہ مطلب آپ اپنے ذہن میں حاضر کر دیں کہ میں مثلا ظہر کی واجب نماز پڑھتا ہوں پروردگار عالم کی ذات کو اہل سمجھتے ہوئے. اتنی سی نیت آپ کو اپنے دل و دماغ میں حاضر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے. وَيَكْسِرُ فِعْلَهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَهَذَا أَمْرٌ سَهْلٌ، یہ بہت آسان سا عمل ہے. وَتَكْلِيفٌ يَسِيرٌ، ایک چھوٹی سی تکلیف ہے، بڑا
ثقیل وزنی اور گران کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ قل ان ينفك عن ذہن المکلف، بہت کم ہی شاذ و نادر ہوگا کہ کوئی مکلف کا ذہن اس ارادے سے خالی ہو۔ یہ ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہے، یہ آپ کے دل و دماغ میں ہے، حاضر ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ وضو کر چکے ہیں، مصلاح نماز پہ آئے ہیں، روبہ قبلہ کھڑے ہوئے ہیں، مسجد میں گئے ہیں، روبہ قبلہ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ سارا کام کس نے کرایا؟ آپ کو، بغیر ارادے کے آپ نے کیا ہے۔ ہاں، اگر کسی کی کھوپڑی خالی ہی ہے اور اوپر والا کرائے پہ دے دیا ہو، بالکل اوپر والے منزل سے فارغ ہو، تو پھر وہ اس قسم کے بےہودہ اور بے ارادہ کام کرتا ہے، وہ تو پھر مکلف نہیں۔ ایک شخص عاقل جب یہ سارے کام کرتا ہے تو یہ ارادہ ہے، جو ایک نماز پڑھنا چاہتا ہے، جس کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ نیت تو آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے۔ اچھا، ایک محاورہ ہے، آپ کے لیے بتا دیتا ہوں، اگر میرے سامنے طلبہ ہوتا تو اور بھی بتا دیتا، لیکن طلبہ میرے سامنے نہیں ہے، غائب ہے، چلو آپ کے لیے بھی بتا دیتا ہوں، آپ بھی سن لیں۔ کہتے کہ یہاں پر کہتے کہ محبت کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ محبت کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر کہتا ہوں نیت کی نہیں جاتی ہے، نیت ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اتنی سی نیت سے خالی ہو، آری ہو، ننگا ہو اور کنگنا، اتنی سی نیت ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ قل ان يفك عن ذہن المکلف عند ارادت الصلاة، جب بھی نماز کا ارادہ کرے، اتنا سا ارادہ ہمیشہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، عند ارادت الصلاة وکذا غیرہا، غیر نماز، غیر صلاۃ، باقی عبادات، روزہ رکھتے وقت بھی، صبح کو روزہ رکھنے کے بعد یعنی سحری کھانے کے بعد نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کل دن کو روزہ رکھتا ہوں اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، یہ کہ اللہ کو میں اہل سمجھتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جنہیں سے نیت آپ کے دل و دماغ میں پہلے سے ہے، ورنہ سحری کو کیوں اٹھتے ہیں، سحر کیوں کھاتے ہیں؟ عام دنوں میں آپ اٹھتے بھی نہیں ہیں، سحر کیوں کھاتے ہیں؟ بھئی آپ کے دل میں روزے کی نیت پہلے سے موجود ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے آپ کے پاس، لاشعوری طور پر ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آیت اللہ بروجردی کے ہاں ان کا ایک مقلد آ گیا جو سیدھا سادہ سا تھا، مقلد ان کے پاس آیا، آ کر کہا کہ ابا ایک پرابلم ہے، ایک مشکل ہے میرے لیے، میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، آپ چونکہ میں آپ کا مقلد ہوں، آپ مجھے اس کا حل بتا دیں۔ آئے بروجردی نے کہا کہ بتاؤ تمہارا پرابلم کیا ہے، مشکل کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو نیت بھول جاتا ہوں، یہ میری عادت بن گئی کہ میں نماز بھول جاتا ہوں۔ اچھا، آئے بروجردی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، نیت بھول جاتی تو میں تو نیت شرط ہی نہیں سمجھتا ہوں، میرے نظر تو نیت شرط ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری نماز صحیح ہے۔ سن رہا ہو نا میری بات؟ اس نے کہا آغا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نماز کے لیے کھڑے بھی ہو اور نیت بھی نہ کرے؟ یہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ آیت اللہ بروجردی نے کہا بس اب تم اصل مطلب تک پہنچ گئے ہو، میں تمہیں یہی تک پہنچانا چاہتا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو جو کہتے ہو نیت بھول جاتا ہوں، تم نیت بھولتے نہیں ہو، نیت ہوتی ہے تمہاری، یہ تمہارا وہم ہے جو تم سمجھتے ہو کہ نیت بھول جاتا ہوں، یہ تمہارا وسوسہ ہے جو تمہیں
سمجھ میں آتا ہے تم یہ سوچتا ہے کہ تم نیت بول رہے ہو، تم نیت بولتے نہیں ہو، نیت ہو ہی جاتی ہے۔ یہی تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہی میں آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ نیت کے مسئلے میں اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، وَقَضَى غَيْرِهَا وَتَجَشُّمُهَا زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ، اس سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، وسواس شیطانی، باقی سب شیطانی وسوسے ہے۔ یہ کہنا کہ میں امر خدا کے خاطر بجا لاتا ہوں، لطف خدا کے خاطر بجا لاتا ہوں، شکر خدا کے لیے بجا لاتا ہوں، پتہ نہیں اور کیا 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 کیا، یہ سب کے سب وسوسہائے شیطانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے بچا کر رکھے، پرہیز کر بچا کر رکھے، محفوظ رکھے، ٹھیک نہیں ہے۔ وَتَجَشُّمُهَا زِيَادَةً عَلَى، اس سے زیادہ اپنے آپ کو نیت کے سلسلے میں زحمت میں ڈالنا، وسواس شیطانی قد امرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگے وسوسۂ شیطانی سے، اور والبعد عنہ، اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس خناس جنوں اور انسانوں کے اس شیطانی شر اور وسوسے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مأمور ہے اس سے شیطانی وسوسوں سے بچے اور پرہیز کریں۔ لذا بس خلاصۃ الکلام نیت یہ ہو گئی، وہ بھی ذہن میں لانا ہے، الفاظ میں نہیں لانا ہے، الفاظ میں، مقولہ الفاظ نہیں ہے، نیت کا تعلق مقولہ معنی سے ہے۔ بس آپ صرف اپنے ذہن میں اتنی سی بات لائیں کہ میں ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اس کا اہل سمجھتے ہوئے، اتنی سی بات اپنے ذہن میں رکھیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ اس کے بعد نماز کا سلسلہ آگے جاری رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج بحث نیت بھی ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا اگلا درس تکبیر سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔